أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک درگاہ میں ایک خاتون گئی تو اس درگاہ کے مجاور نے کہا کہ خاتون پیر صاحب کے سامنے اپنا چہرہ کھول دے تاکہ تجھے دیکھ لیں اور قیامت کے دن تجھے پہچان لیں، تجھے بچا سکے. یہ عورتوں کو بے پرد کیا جا رہا ہے قیامت کے دن بچانے کے لیے. اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ اعملی انقذی نفسک من النار لا اغنی من اللہ شیئا، عمل کر میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. میری پھوپھی صفیہ عمل کر میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا. اپنے پورے خاندان کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا. یہ کون شعبدہ باز لوگ. ایک شخص نے مجھے بتایا اچانک اس سے جہاز میں ملاقات ہوئی اور وہ غالباً یہ ملیشیا سے آ رہا تھا کہ وہاں ایک شخص بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا، جہنم میں بھیجے گا. اور وہ لوگ انہوں نے نبی علیہ السلام پر کبھی ایک بار درود پڑھا ہوگا، جہنم میں بھیجے گا. نقل کفر کفر نہ باشد. اس شخص نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی وہاں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور ان کو اشارہ کریں گے جاؤ تو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا کر ما لکم لا ترجون للہ وقارا. میرے پروردگار کا یہ مقام ہے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ یعنی کتنے کفری عقیدے. تو کیوں نہ آج اپنے پروردگار سے تعلق قائم کر لو، استعاذہ کرو. یہ تعلق کار آمد ہے اور یہ کام آنے والا. عقیدے کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، تو توحید کے تعلق سے ایک استعاذہ کا کلمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. امام بخاری اس کو لائے ہیں اپنی کتاب ادب المفرد میں، اور اس کے راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، لیکن جو بھی مروی ہیں بڑی چوٹی کی حدیثیں ہیں. جیسے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لشرک اخفی من دبیب النمل، کہ شرک جو ہے اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے زیادہ ہے. جب چونٹی زمین پر چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز سنائی دے سکتی ہے، حالانکہ کسی نے نہیں سنی، سنائی دے سکتی ہے. مگر بعض اوقات شرک کا حملہ اتنا مخفی ہوتا ہے اور شرک اس طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا. الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ، کیا میں تمہیں ایک کلمہ بتاؤں، ایک ذکر بتاؤں، جب تم کو پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے تمہارے شرک کو ختم کر دے گا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. قلیل ہو و کثیر ہو، قلیل بھی کثیر بھی، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قل، ابو بکر یہ کہو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ شرک کروں جانتے بوجھتے ہوئے. تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اور یا اللہ جو عدم علم یا بے دہانی میں شرک کر بیٹھا اس کو معاف کر دے. تجھ سے استغفار چاہتا ہوں. اگر جانتا بوجھتا ہوں تو شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر بے دہانی میں کوئی شرک ہو گیا تو اس سے میں استغفار کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں. اگر یہ کلمات کہتے رہو گے تو شرک چونکہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مخفی اس کا حملہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے
قلیل شرک اور کثیر شرک سارے ختم کر دے گا. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورہ کافرون پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون، رات کو سوتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن کے اس شرک سے بری کر دے گا جو بے دہانی میں ہو گیا. اس دن کے اس شرک سے بری کر دے گا جو بے دہانی میں ہو گیا. یہ عظیم سرمایہ اور یہ عظیم علم، اس کو اپناؤ. استعاذہ نقطہ توحید عبادت ہے اور اس کا مستحق اللہ رب العزت ہے. اپنے آپ کو لاچار کر لو، اپنے آپ کو مجبور کر لو، مضطر کر لو اپنے پروردگار کے سامنے. یا اللہ تو ہی پناہ دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.